یہ ذی الحج کا مہینہ، قربانی کا مہینہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنے چہتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور وہ کیسے بیٹے تھے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے مانگا تھا۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ابراہیم ہم آپ کو ایک بردبار نیک اولاد کی خوشخبری سناتے ہیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو ان کے وہ چہتے ہوئے اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی کچھ اور ہی چاہتے تھے۔ تو لہٰذا جب خواب میں کئی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا کہ آپ کے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس کا مشورہ کیا، سیدنا اسماعیل سے۔ تو حضرت اسماعیل نے حکم دے دیا کہ اے میرے والد محترم، اللہ نے جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے، جس چیز کا تمہیں خواب دکھا رہا ہے، تو نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ نے آپ کو اگر میری قربانی دینے کا حکم دیا ہے تو آپ اس کام کو کر دیجیے، آپ انشاءاللہ مجھ کو صابرین یعنی صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فرما رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت لگ بھگ 13 سال کی تھی۔ اسی کو قرآن نے فرمایا کہ فلما بلغ معه السعی، کہ جب اسماعیل علیہ السلام محنت کر کے کچھ کرنے لگے، کچھ بڑے سے ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارى فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ابراہیم میرے والد محترم جو ہیں وہ نبی تھے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ خواب نہیں بلکہ حکم الہی ہوتا ہے۔ اب یہ خواب سنا اپنے والد محترم سے، تو آپ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے کہ فانظر ماذا تری، پر جو میں دیکھتا ہوں اس بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں میں مشورہ ہوا، فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے جو میں دیکھتا ہوں اس میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اللہ کو میری قربانی چاہتے ہیں، میری قربانی منظور ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قال یا ابت افعل، تو فرمایا کیا؟ یا ابت افعل، افعل، آپ کر دیجئے، اے میرے والد محترم، اللہ جو آپ کو حکم کرتا ہے وہ آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، عن قریب آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ یعنی باپ بیٹوں کا مشورہ ہو گیا کہ آپ مجھے قربان کر دیجئے، انشاءاللہ میں چوں چرا نہیں کروں گا۔ واقعہ لمبا ہے،
معلوم یہاں اتنا ہوتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے نبوت دینی تھی، اور ابراہیم والد محترم تو پہلے سے ہی نبی تھے، اس لیے جب نبوت دینی تھی تو نبوت سے پہلے امتحان ضروری تھا۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے سب نے اپنے اپنے حساب سے امتحان دیا، اور اللہ نے ہر نبی کو اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے ان کو امتحان میں ڈالا، اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں اللہ کے اس امتحان میں اعلیٰ درجات کے اندر فائز ہوئے، اعلیٰ درجات کے اندر انہوں نے کامیابی پائی، اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان آئے، وہ نبی آئے، صحابی آئے یا بزرگ آئے یا کوئی ولی آئے یا کوئی گنہگار آئے، تمام کے تمام انسان کو اس دنیا کے اندر سے امتحان دے کر گزرنا ہوگا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے اپنی چہتی چیز، محبت والی چیز، شفقت والی چیز اپنی اولاد کو قربان کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے تمام چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا تو اس کو بجا لانا کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا حق ہے، اور اللہ نے جس چیز سے ہم کو روکنے کا حکم دیا تو اس سے ہمیں رکنا یہ ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے رکے رہیں۔ نبی کا امتحان نبی کے اعتبار سے ہوا، ہم عام انسان کا امتحان عام انسان کے امتحان سے ہوتا ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس چیز کا حکم کرتا ہے، یامرون بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم کرتا ہے، تو ہم کو بھلائی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ بیکار کی باتوں سے ہمیں روکتا ہے تو ہمیں ان باتوں سے رکنا چاہیے۔ معلوم ہوا اللہ ہمیں کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا تو جھوٹ نہیں بولنا، اللہ ہم سے کہتا ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دینی تو جھوٹی گواہی نہیں دینی، اللہ ہم سے کہتا ہے کہ باتوں کے اندر فریب نہیں لانا تو فریب نہیں کرنا، اللہ ہم سے کہتا ہے کہ دھوکہ نہیں دینا تو دھوکہ نہیں دینا، اللہ ہم سے کہتا ہے نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا تو خشوع و خضوع پیدا کرنا، اللہ کہتا ہے کہ نماز اور عبادت ریاکاری کے لیے مت کرنا تو ریاکاری کے لیے مت کرنا، اللہ کہتا ہے کاروبار کے اندر جھوٹ مت بولنا، دغا نہیں دینا، کم مت تولنا، کم مت ناپنا، جو پڑوسی ہیں اس کا حق ادا کرنا، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا، اللہ کہتا ہے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اپنی زبان سے کسی کو برا مت کہنا، اپنی زبان سے کسی کے اوپر ظلم مت کرنا، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اسی لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمانوں میں بہتر مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کی ہاتھ سے، جس کی حرکات سے، جس کے اشارے سے، جس کے مذاق سے، جس کی باتوں سے، جس کی حرکت سے، جس کے قدم سے، جس کے پیروں سے، جس کے جسم کے اعضاء سے کسی بھی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے وہ مکمل مسلمان ہے۔ تو لہذا اللہ ہم سے کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو تو تکلیف نہ دو، اللہ ہم سے کہتا ہے کسی کو ناحق مت مارو تو ناحق مت مارو، اللہ ہم سے کہتا ہے کہ ظلم مت سہنا، ظلم کا جواب اگر آپ کے اندر طاقت ہو تو طاقت سے دینا، آپ کے اندر اگر قلم میں طاقت ہو تو قلم سے دینا، زبان سے طاقت ہو تو زبان سے دینا، اگر زبان سے طاقت نہ ہو تو اس چیز کو دل میں برا ماننا، برا سمجھنا۔ اللہ ہم سے کہتا ہے کہ شادی بیاہوں کے اندر رسومات پیدا مت کرنا تو رسومات پیدا مت کرنا، اللہ ہم سے کہتا ہے شادی بیاہوں کے اندر سنت کے مطابق شادی بیاہ کا عمل میں لانا تو اسی طریقے سے کرنا۔ اللہ ہم سے ممانعت فرماتا ہے کہ شادی بیاہوں کے اندر فضول خرچی نہ کرنا، ریاکاری نہ کرنا، دکھاوا نہ کرنا، گانے بجانے نہ کرنا، بے پردگی نہ کرنا، فاحش کاموں میں مت جانا،
عریانیت مت پھیلانا، ننگ پن مت پھیلانا، غیروں کی طرح اپنی شادیوں کو مت بنانا۔ غیر ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی، یہ امتحان اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم ہمیں آپ کا یہ قربانی کا امتحان، یہ قربانی کا معاملہ ہمیں اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ آج سے ہم اس قربانی کے موقع محل کو، اس قربانی کے رواج کو ہم آخر تک دنیا میں جب تک ایک بھی مسلمان رہے گا آخر تک اس کے اوپر یہ معاملہ رکھیں گے، ہم ہر مسلمان کے اوپر اس کو واجب قرار دیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم آخر والوں تک اس چیز کو چھوڑیں گے، کیونکہ ہمیں آپ کی یہ بات، آپ کا یہ امتحان، آپ کی یہ محبت ہمیں بے انتہا پسند آئی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہر آنے والے انسان کے اوپر قربانی کو واجب کر دیا جو صاحب نصاب ہے۔ تو ہمیں اللہ کے سامنے وہ امتحان، اللہ کے سامنے وہ امتحان میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام سے راضی ہوا۔ معلوم ہوا کہ صرف گوشت کاٹنے کا نام، ڈنگر کو ذبح کرنے کا نام، صرف گوشت کھانے کا نام یا ریاکاری کا نام یا دکھاوے کا نام یہ قربانی نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ معلوم ہوتا ہے اگر دماغ میں لے کر جائے تو یہ عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، یہ عبادت میں شمار ہو گیا۔ تو اسی لیے جتنے بھی حصہ کرنے والے ہوتے ہیں، قربانی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے جب قربانی ہوتی ہو اور قربانی کرنے والا بھی اس کا احترام کرے، اس قربانی کا احترام کرے، گندگی نہ پھیلائے۔ جس وقت قربانی پیش کرے اللہ کے سامنے، جو جتنے بھی حصے دار ہوں وہ باوضو کھڑے ہوں، جتنے بھی حصے دار ہوں ان کے منہ میں کوئی نشہ آور چیز نہ ہو، جتنے بھی حصے دار ہوں ان کے منہ میں پڑیا وغیرہ نہ ہوں، جتنے بھی حصے دار ہوں ان کے منہ کے اندر بیڑی اور سگریٹ کی بدبوئیں نہ ہوں، جتنے حصے دار ہوں وہ پاک صاف کھڑے ہوں، سامنے حاضر کھڑے ہوں اور اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ اے اللہ ہم اپنی طرف سے یہ قربانی آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک حصے دار آ کر چھری پھیرے تو تمام حصے داروں کو چاہیے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر سامنے ضرور کھڑے ہوں اور وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر ساتھ ساتھ پڑھیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس کا درجہ ہمارے دل میں جس قدر ہوگا اسی قدر اس کی قبولیت ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت کو درکنار کر کے، والدہ کی محبت کو درکنار کر کے، شیطان کے وسوسے کو لات مار کر ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کو بہترین قسم کا لباس پہنایا، خوشبو لگائی، عطر لگایا اور پاک صاف کر کر پھر اس کو لے کے گئے، خود بھی پاک صاف ہو کر گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو عبادت بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ یہ عبادت کے درجے میں آ گئی، اور جب عبادت کے درجے میں آ گئی تو عبادت کے طریقے سے ہی قربانی کو پیش کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا ہو کہ ہم قربانی پیش کر رہے ہیں، نہ کہ ایک کوئی کھیل کر رہے ہیں۔ قربانی کے جانور کا احترام کیا جائے، قربانی کے جانور کے ساتھ صلہ رحمی کیا جائے، اس کے سامنے چھری تیز نہیں کی جائے، ایک ڈنگر کو دوسرے ڈنگر کے سامنے نہ ذبح کیا جائے، چھری پیچھے تیز کرنا مستحب ہے، پہلے تیز کرنا مستحب ہے، چاروں پائے میں سے ایک پائے کھول رکھے تاکہ اس کو آسانی ہے، کوئی پریشانی نہ ہو، 3 پار باندھے، بائیں کا روڈ پر لٹائے، ویسے تو دائیں کے روڈ پہ بھی کدھر بھی لٹا سکتا ہے لیکن بائیں کا روڈ پر لٹائے، قبلہ منہ جانب اس کا کرے۔ اور جب قربانی کرنے کا وقت آ جائے تو آیت قرآنی ہے وہ پڑھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین انی وجہت وجهی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس پابندی کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ، اس سنت کے مطابق کے ساتھ، بالکل اللہ کو حاضر ناظر کرنے کے ساتھ ساتھ اس جانور پر چھری پھیرے۔ اگر ایک حصے دار چھری پھیر رہا ہے تو وہ سب کی طرف سے نیت کرے کہ اے اللہ میں سب کی جانب سے آپ کی طرف یہ ذبح کر رہا ہوں، قربانی پیش کر رہا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ اللہم تقبل من کما تقبلتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیل کا ابراہیم علیہ السلام، یہ دعا پڑھیں جب قربانی کو پیش کر دیں۔ تو معلوم ہوا کہ
اس کو عبادت کی طرح گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر اس کے اوپر ثواب اسی انداز میں دے جس انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی. اس انداز میں ہم اپنی قربانی اس طریقے سے کریں کہ ہم بھی اسی طریقے سے قربانی کر رہے ہیں، گویا کہ ہم بھی اپنی اولاد کو ہی قربان کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں پیش آیا، اللہ نے اس کو تاریخ کے اندر داخل کر دیا. قربانی پیش آئی تو قربانی کو آخر تک کر دیا. آنے والی ہر امت کے اوپر، آنے والے ہر مسلمان کے اوپر اس کو واجب قرار دے دیا. فرما رہے ہیں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے اور ذبح کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ اس ترکیب سے چھری چل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جبرائیل جلدی دمبا لے کر جائے، جلدی یہ فدیہ لے کر جائے، نہیں تو ابراہیم علیہ السلام اپنی محبت میں اس قدر دیوانے ہیں کہ وہ ذبح کر ہی ڈالیں گے، اسماعیل کو ذبح کر ہی ڈالیں گے، کیونکہ انہوں نے پکا ارادہ کر رکھا ہے. ان کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے قربانی پیش کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے جو نیچے اسماعیل علیہ السلام پڑھے ہیں، انہوں نے بھی پکا ارادہ کر رہا ہے کہ میں بھی اللہ کے راہ میں قربان ہو رہا ہوں. یہ جبرائیل جلدی جا، نہیں تو ابراہیم اپنی دیوانگی کے اندر، میری محبت کے اندر اپنے بیٹوں کو ذبح کر ڈالے گا. معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب فدیہ لے کر آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پوری کوشش کر رہے ہیں چھری چلانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن چھری نہیں چل رہی. تو جب چھری نہیں چلی تو جبرائیل علیہ السلام نے دور سے ہی پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے کان میں یہ آواز آئے اور وہ خاموش ہو جائیں، رک جائیں اور دیکھیں کیا معاملہ ہے. تو جب یہ کان میں ابراہیم علیہ السلام کی آواز آئی تو ان کو معلوم ہوا کہ شاید کوئی خوشخبری ہے. تو آپ نے کہا جواب میں کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تو اسماعیل علیہ السلام جو ذبح ہونے کے لیے لیٹے تھے ان کو بھی معلوم ہوا کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی حکم، کوئی فدیہ آ گیا ہے. تو آپ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اب یہ جملے جو جبرائیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ 3 جملے ہیں. اب یہ 3 جملے اس قدر پسندیدہ ہوئے، معلوم ہوا کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر اور 13 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ سے فجر کی نماز سے لے کر اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے اوپر، عاقل بالغ کے اوپر اس کا پڑھنا واجب قرار دے دیا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. اسی لیے ہم 9 ذی الحجہ سے لے کر اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ہم یہ تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک تکبیر تشریق ہے. تو اس تکبیر تشریق کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر واجب قرار دے دیا کہ نماز کے بعد ہر انسان 9 ذی الحجہ سے لے کے اور عصر کی 13 ذی الحجہ تک، عصر کی نماز تک اس کو پڑھے گا، چاہے وہ عورت ہو. بس اتنا ہے کہ مرد جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھے گا اور عورت جو ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھے گی. تو محترم، ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سمجھ کر زیادہ اس کو امتحان سمجھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ جب اللہ کا حکم کسی بات کے اندر آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا. اب ہم اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا حکم کرتا ہے اور ہم اللہ کے حکم کے کتنی تابعداری کرتے ہیں. عبادت کے اندر اولاد کو قربان کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم پنجگانہ نماز کے اندر اللہ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، ہم روزے رکھنے کے اندر اللہ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دینے کے اندر اللہ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، ہم حج کرنے کے اندر اللہ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، ہم قربانی کرنے کے اندر اللہ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، ہم خرید و فروخت کے اندر اللہ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، ہم ماں باپ کے حقوق کا کتنا کہنا پورا کرتے ہیں، ہم ماں باپ کی کتنی
فرما برداری کرتے ہیں، ہم بہنوں کا حقوق کتنا دیکھتے ہیں، ہم بھائیوں کا حقوق کتنا دیکھتے ہیں، ہم پڑوسیوں کا حقوق کتنا دیکھتے ہیں، ہمارے چال چلن کیسے ہیں، ہمارے لباس کیسے ہیں۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے نبی کے چال چلن کرو، ہمارے چال چلن ان کے خلاف ہیں۔ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ اپنے نبی کے جیسا چہرہ بناؤ، ہمارا چہرہ ان کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ اپنے نبی کے جیسے لباس پہنو، ہمارا لباس ان سے الگ ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ ہم سے ناراض نہیں، اللہ کو ہم نے خود ناراض کیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ماں کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہے اپنے بندے سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو خود ناراض کر رکھا ہے، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ جس دن ہم اللہ کو راضی کرنے بیٹھیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے راضی ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ جس سے ہم سے منع کرتا ہے اس سے ہمیں منہ موڑنا ہے۔ جب تک ہمارے اندر یہ باتیں پیدا نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوگی۔ اللہ کی محبت اور شفقت اور رحمت ظاہر کرنے کے لیے جب نبیوں نے بھی امتحان دیا تو ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہوگی۔ جب تک امتحان میں کامیابی نہیں ہوگی، جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کامیابی صرف دین کے اندر ہے۔ جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے دین پر نہیں آئیں گے، جب تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کے اندر دین عطا فرمائے، اور ہماری عقل اور سوجھ بوجھ کو دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔